اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو اس کا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب سلمہ رضی اللہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب سلمہ رضی اللہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول ہے دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آئے سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچازاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ ہے، میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر الامر پیغمبر اسلام اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے، یا رسول ہے اللہ خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا نے جناب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ جتاؤ یہ فی